ڈالتے ہیں. اللہ ان کے چہرے کی دلکشی کو اور زیادہ بڑھائے. آمین. آج احسان بھائی کی بڑی ایک خوبصورت تقریب بھی ہے اور ہم تو مدعو سارے اس کے لیے تھے. میرا خیال یہ کم تھا کہ کچھ کہنے کا موقع ملے گا. اور لیکن دوسری بات یہ کہ وقت سچی بات ہے کہ زیادہ ہو گیا تو میں اب زیادہ نہیں چاہوں گا کہ مخل ہوں. حضرت نے آخر میں کلام ایک پڑھا تو میں اس کلام سے ابھی تک نہیں نکل پایا. وہ کلام تھا کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. واہ 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 بے شک. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. اور ایک شعر تھا کہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری. واہ بے شک. ہے یہ ایمان واہ واہ. کہ آئیں گے لحد میں میری. سبحان اللہ. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. اچھا اسی پر چند منٹ کے لیے آپ کی میں اور میری بڑی عادت شاید کہہ لیں میری بالکل ایک توجہ آپ پہ بھی ہوگی اور اپنی گھڑی کی سوئی پہ بھی ہوگی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں اپنی کچھ جو گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا انسان ہے اس کے سامنے ایک ذکر کیا جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے تھوڑا. اچھا گھبرائے نہ بھی تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا موضوع کا تبدیل کر دیا جائے. اور وہ کون سا ہے؟ وہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ سارے اس بات سے اتفاق کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے. انسان جو دنیا پر آ گیا زیرو اس نے ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے. بے شک. مرد ہے عورت ہے جو بھی زیرو ہے جس کے اندر جان ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا جب یہ ذکر آ جائے نا ہم تھوڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور تھوڑے رنجیدہ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. میں نے زندگی میں دیکھا ہے ذرا آپ نے تھوڑی سی توجہ میری جانب کرنی ہے. 5 سے 7 منٹ میں چاہوں گا میں اپنا پورا معافی ضمیر جو میرے ذہن میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. انسان دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اچھا ہنس کے جائے یا رو کے جائے, خوش ہو کے جائے یا بادلے ناخواستہ جائے, رنجیدہ ہو کر جائے یا ملول ہو کر جائے, مسرت کے ساتھ جائے یا کلفت کے ساتھ جائے, اس دنیا کو ضرور چھوڑنا ہے. اچھا دنیا میں میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اچھا مکان بھی ہوتا ہے, اچھی سواری بھی ہوتی ہے, دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہوتی ہے. آپ زبان سے بولے کہ کون سی چیز وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن جب دنیا چھوڑنے کا وقت آ جاتا ہے تو بعض اوقات حالات تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. آپ میرا مطلب سمجھ لیجئے گا. موت ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے, موت ان کے لیے کلفت بن جاتی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کئی دفعہ ایسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں, کہتے ہیں اور ہم سے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا پڑھا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ دم رخصت ہو جائے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے موت زحمت بن جاتی ہے اور کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے موت زحمت نہیں بن جاتی, جن کے لیے موت رحمت بن جاتی ہے. اور وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دنیا کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا دنیا چھوڑنے کا حق ہوتا ہے. وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں, اتنی پرمسرت اور حسین و جمیل, وہ ایسے لگتا ہے کسی دنیا میں داخل ہو رہے تھے. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. میں نے شعر جو پڑھا ہے نا اسی پر میں نے بات کو ختم کرنا. اچھا پھر دنیا سے جاتے ہیں تو موت ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے, لیکن یہ ہوتے بہت کم ہے. آپ نے سنا ہے کہ موت جو ہے, اچھا چلے بات کو میں اور آسان کر کے کر دیتا ہوں. موت جو ہے یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے موت؟ میں سائنس سے اگر پوچھوں کہ موت کیا ہے تو 200 سے زیادہ جوابات ہیں سائنس کے پاس کہ موت یہ ہے. لیکن میں کسی سے نہیں پوچھتا, میں رب العالمین سے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ موت کیا ہے, تو میرا رب فرماتا ہے موت ایک ذائقہ ہے. موت کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہے. ابھی آپ لنگر شریف کھائیں گے انشاءاللہ بے فکر نہیں آئے گا. اچھا جب آپ لنگر شریف کھائیں گے آپ کی زبان پر ایک کیفیت آ جائے گی, ایک ذائقہ آ جائے گا. اچھا جب آپ گھر جائیں گے آپ کلی کریں گے تو وہ ذائقہ ختم ہو گیا. اس کے بعد چائے پیتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ آ گیا. اس کی کوئی حتمی وجود نہیں ہے اور حصی اور مادی وجود نہیں ہے. نہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ آپ اس کو قید کر سکتے ہیں. زبان پر ذائقہ آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے. رب کہتا ہے موت ایک ذائقہ ہے,
موت ایک ذائقہ ہے, موت آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھاتا ہوں, ذرا توجہ, 2-3 منٹ مشکل بات ہے, پھر آسان کر دوں گا. بچہ جب دنیا پر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی, لیکن اس کی زندگی کی ابتدا نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ بھئی بچہ تو جس جگہ سے آ رہا ہے وہاں بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ زندہ نہ ہو تو ماں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. بچہ تو وہاں بھی زندہ ہوتا ہے, بچے کی زندگی کی ابتدا نہیں ہوئی, یہ وہ دنیا میں آ جا رہا ہے تو اس لیے خوشی منائی جا رہی ہے. جس طرح بچے کا دنیا میں آنا یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے, اس طرح مسلمان انسان کا دنیا سے جانا یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے, یہ زندگی کی انتہا نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے دلیل دے, تو سنیے نبی پاک علیہ السلام, آپ ساروں نے سنی ہوئی ہے یہ بات, میں نہیں کرنے لگا, توجہ میری جانب کیجئے. جب انسان قبر میں اترتا ہے تو فرشتے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اب آ کے اس سے سوالات کریں گے نا. اب آپ مجھے بتائیں, چلیں اب سوال کر رہے ہیں کس سے؟ جسے آپ میت کہہ رہے ہیں, میت ہے نا, اس سے سوال کر رہے ہیں. اچھا میت سنے گی تو جواب دے گی, سن بھی رہی ہے. اچھا میت سمجھے گی تو جواب دے گی, جو قبر میں ہے وہ سمجھ بھی رہی ہے. اچھا سوال کا جواب دینے کے لیے قوت جواب دینے کے لیے بولنا صلاحیت وہ بھی ضروری ہے, وہ جواب بھی دے رہی ہے. اچھا جواب بھی دے رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں زندگی کو کیا زندگی کہیں گے؟ سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, زندگی کی رمق بھی باقی ہے اور بول بھی رہا ہے, یہ زندگی. حضور علیہ السلام سے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا موت کیا ہے؟ پوچھا گیا, حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. اب میں اس بات پہ واپس آ رہا ہوں, موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے, یہ کیسا تحفہ ہے جس نے باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا, بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا, بہن کو بہن سے جدا کر دیا, پوتوں کو دادے سے جدا کر دیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. موت کیسا تحفہ ہے, لیکن سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ کیسا تحفہ ہے کہ موت دنیا کے رشتے چھڑوا دیتی ہے لیکن قبر میں حضور سے ملوا دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ, آپ ان کی سوانے کو پڑھے, کوئی ان کی سوانے میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ بازار گئے ادھر سے نیا لباس سلوا کے پہنا ہو, لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا آپ نے اجلا لباس پہنا, آپ نے غسل کیا, آپ نے خوشبو لگائی, آ کے لیٹے. اب دیکھا کہ آثار موت قریب آ رہے ہیں. اب بیوی پاس کھڑی رو رہی ہے, اہل خانہ جو ان کی آنسوؤں سے آنسو نہیں تھام رہے, سیلے رواں بہ رہے ہیں آنکھوں سے. کیوں کہ حضرت بلال کا رخصت ہونے کا وقت آیا. اور بیوی کی طرف دیکھا اور کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا بلال زندگی میں مشکلیں بھی آئیں, زندگی میں خوشیاں بھی آئیں, زندگی میں غموں کے طوفان کو بھی اکٹھے سامنا کیا اور خوشیاں بھی آئیں, ساتھ اکٹھا رہا. بلال مجھے لگ رہا ہے تیری سانسوں کی ڈور کمزور ہو رہی ہے, میرے سر پہ غموں کا طوفان جو ہے وہ ایک مجھے نظر آ رہا ہے, تو بتا کہ کیسے نہ آنکھوں سے آنسو برسے. اور پھر بیوی نے پوچھا کہ بلال تو بڑا مطمئن ہے, تیرے چہرے تو بڑی قرار ہے, تیرے چہرے پرسکون ہے, طمانینت ہے تیرے چہرے پہ, اور مسکرا کیوں رہا ہے؟ حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ادھر میں قبر میں اتروں گا, ادھر مجھے میرے مصطفیٰ اور ایک غلام کی جو حضور کے چہرے کو دیکھے بغیر دن رات نہیں گزارتا تھا, جو جب آزان دیتا تھا تو اس کی نگاہیں حضور کے چہرے پر ہوتی تھی, تو کتنا عرصہ ہو گیا حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا, ابھی میں قبر میں اتروں گا, ابھی مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی, اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے. اچھا انسان کو جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. جب قبر میں رکھا جائے گا, اب آپ مجھے بتائیے گا, قبر کی جب سل رکھ دی جائے گی, اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, مٹی کے بعد کوئی ادھر ٹھہرے گا؟ ادھر ٹھہرا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گھر آ جاتے ہیں. اب کون پاس ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن جب غلام مصطفیٰ کو قبر میں لٹایا جائے گا تو میت تھوڑی گھبرائے گی, قبر کی وحشت ہوتی ہے, قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, وہاں پر سرکار دو عالم کی پھر جلوہ گری ہوتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں اے میرے غلام کیوں گھبرا رہا ہے,
کیوں تنہائی محسوس کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں جہاں پر دنیا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں وہاں پر میں مصطفیٰ تیرے کام آؤں۔ لجپال، وہ ہم نے پنجابی میں ایک سنا تھا کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھاڑ لے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ جو مصطفیٰ کے غلام ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اسے جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنتی لباس پہنا کے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر جو حضور کا غلام ہوتا ہے، جس کے سامنے حضور کا غلام کا نام لیا جائے، حضور کا نام لیا جائے، اس غلام کے چہرے پر رونق آ جائے اور بہار آ جائے، جب اسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، سوالات کی منزل سے گزر جاتا ہے، وہاں پر اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتے کہیں گے گھر کیوں جانا؟ اب گھر نہیں جا سکتا۔ وہ کہے گا نہیں میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا جائے گا کیوں جانا چاہتا ہے؟ اب وہ کہے گا میں گھر والوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کے غلام جو ہوتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے ایک وجدان کی بات بتاؤں، آپ نظر مار لیجئے اس پوری تاریخ پہ، جو حضور کا امتی حضور سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جس کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ زمین کے اوپر رہے وہ تب بھی زمانہ اسے سلام کرتا ہے، اور یقین کیجئے وہ زمین کے نیچے چلا جائے تب بھی زمانہ اسے بے سلام شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا آپ کہیں گے دلیل دے، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے ان کو دیکھا ہے؟ آپ حضور کی بات، سرکار دو عالم تو سرکار دو عالم ہے نا، یہ تو منگتوں کی میں بات، حضور کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم کی ذات تو برا البرا ہے۔ کون ہے جس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن نہیں، ایک نسبت میں پروئے ہوئے لوگ ہیں ہم، سبحان اللہ۔ نسبتوں کے ماننے والے۔ قیامت کا دن ہوگا، اچھا بور تو نہیں ہو رہی، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ نامہ اعمال تولا جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں، اللہ کریم سب کو محفوظ فرمائے جہنم سے، یہ لوگ جو ہیں بائیں ہاتھ والے، یہ دوسری طرف جانے والے ہیں۔ یہ نامہ اعمال تلنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ جنت والے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں ان میں سے جو اللہ کے برگزیدہ اور انعام یافتہ بندے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ان میں ایک اللہ کا نیک بندہ گزرے گا، ان میں سے ایک بندہ آواز دے گا، اے فلاں ابن فلاں، اے اللہ کے ولی ذرا رک جا، اے اللہ کے برگزیدہ بندہ ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر جائے گا اور کہے گا تو نے آواز دی، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یاد ہے دنیا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ دنیا پہ میرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکے۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، کوئی احسان جتائے گا، کوئی کہے گا۔ اب اللہ کا نیک بندہ کیا کہے گا؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ لین ان چھوڑ دے نہیں۔ یہ نسبت ہوتی کہ آسان اس سے آسان ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے اب احسان مند ہو گیا اور ہے اللہ کا ولی، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریز ہوگا، سوال کرے گا، دامن کو پھیلائے گا۔ اب رب تو دلوں کی حال جھالتا ہے۔ رب کہیں گے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے؟ کہا رب العزت دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دیکھ سکا، یا دنیا میں یہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ المرء ما من احبا، زندگی میں جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ رب العزت دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس میں مجھ سے احسان کیا۔ اور اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے بازو بھی پکڑ لے، اور رب کہے گا غیرت تجھ میں زیادہ ہے یا مجھ میں زیادہ ہے؟ یہ تیرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے، تو اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نے تجھ پہ احسان کیا تھا ہاتھ پکڑتا جا اور پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نسبتوں کا فیض ہوتا ہے، یہ نسبتوں کا فیض یہی تو ہوتا ہے۔ ایک خاتون حضرت، اسی پر اب بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نیک بندے کرتے کیا ہیں؟
یہ نسبتوں میں کیسے جوڑتے ہیں اور ان کی زندگیاں ہمیں کیا دیتی ہیں. انتہائی چھوٹا سا واقعہ. حضرت جنید بغدادی نام سنا ہوا ہے؟ آپ کے محلے میں ایک خاتون نے نیا گھر لیا آپ کے محلے میں, اور وہ خاتون جو تھیں وہ نیک راستے سے ہٹی ہوئی تھی, وہ برے راستے کی راہی تھی, برے راستے پہ چلنے والی تھی. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے, آپ کے دوش سماعت سے یہ چیزیں کچھ متصل ہوتی رہی. ایک دفعہ اللہ کے ولی کرتے کیا ہے, ایک دفعہ وہ درویش اٹھا اپنی جگہ سے, اپنے جائے نماز کو کاندھے پر رکھا اور جا کر اس خاتون کے دروازے پر اپنا جائے نماز بچھایا اور بیٹھ گئے, اللہ اللہ کرنے لگ پڑے. اب جو ہی شام ڈھلی, کچھ لوگ اجنبی چہرے آئے, انہوں نے دیکھا خاتون کے گھر کے دروازے پر ایک روشن چہرے والا, جس کے چہرے کو دیکھ کر پیاس اتر جاتی ہو, اللہ کے انوار و تجلیات, روشنیاں, اجالے جس کے چہرے پر نظر آ رہے ہو, وہ بیٹھا ہے اور جائے نماز پہ بیٹھا ہے. کوئی دامن بچا گیا, کوئی دائیں چلا گیا, کوئی بائیں چلا گیا. اب خاتون نے دروازہ کھولا, اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک شخص سامنے بیٹھا جائے نماز پہ. اس نے کہا بابا میرے گھر کے سامنے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ایک وقت کی کیا قیمت ہے. خاتون نے بتا دی, پہلے ہچکٹائی پھر بتا دی. تو کہنے لگے کہ یہ قیمت پکڑ لی, قیمت پکڑ لی. اس کے بعد کہا جو میں کروں گا, حکم دوں گا, تجھے ماننا پڑے گا. اس نے کہا حکم کریں, کیا چاہتے ہیں؟ کہا جا وضو کر کے آ. خاتون گئی, حکم کی پابندی, جا کے وضو کر کے آئے. وضو کر کے آئی. اس کے بعد کہا گھر میں جائے نماز موجود ہے؟ کہا ہے. کہا اس پردے کے کرٹن کے پیچھے جائے نماز بچھا لے, اور جس طرح میں کرتا جاؤں گا بس تو نے ویسے ہی کرتے چلے جانا. کہا ٹھیک ہے. عجب چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. انوکھی وضع ہے, زمانے سے نرالے ہیں, یہ عاشق کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. کہا جس طرح میں کرتا چلا جاؤں گا بس اسی طرح کر لیں. کہا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ اکبر کیا, کرٹن کے دوسری جانب آپ نے جائے نماز بچھا لی, اللہ اکبر کیا, قیام کیا, رکوع کیا, اور اس کے بعد سجدہ کیا. جب سجدہ کیا نا تو آنکھ سے دو موٹے موٹے آنسو چلے اور جائے نماز پر گرے, اور کہا رب العزت میں اس کو یہیں تک لے کے آ سکتا تھا, اب تو جانے اور تیرا کام جانے. جنید اس کو یہیں تک لے کے آ سکتا تھا, اب اس کے آگے تو اور کوئی جگہ نہیں. اب میں نے اس کا سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا, تو جان اور یہ جانے. جب اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا نکلی تو پھر قبولیت کے دروازے کھلتے چلے گئے. سر جھکایا تھا تو فاسقہ سی, سر جھکایا تو گمراہ تھی, لیکن جب سر اٹھایا تو ولی کاملہ بن چکی تھی. دل کی کائنات روشن ہو چکی تھی, بصیرت اور فراست کے دروازے کھل چکے تھے, چشم بصیرت جو تھی وہ واہ ہو گئی ہوئی تھی. دوستو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مسجد سے نکلے, بارش ہوئی تھی رات, آپ نے ایک جگہ پر قدم رکھا. اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں. اب آپ کی آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ ہونا چاہیے, اور یہ بات آپ نے, میں اکثر کہتا ہوں یہ بات آپ نے جب رستے میں جا رہے ہوں گے نا, یہ سوچنی ہے. پاؤں لگا, چھینٹے اڑے, اور ایک دیوار تھی جو نان مسلم تھا, غیر مسلم سا, اس کی دیوار پر کیچڑ کے گندے پانی کے چھینٹے چند گر گئے. اس نے دیوار کو پینٹ کروایا ہوا تھا وائٹ کلر کا, سفید رنگ کا, اجلا. اب وہ شخص جو تھا وہ بد زبان تھا, دیکھتا نہیں تھا کون, منہ میں جو آتا بول دیتا. اب اللہ کا ولی وہاں پر رک گیا, اور کون رکا؟ شاہ جیلا, ماہ گیلا, محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, آپ رک گئے. اچھا جا بھی سکتے تھے نا گھر, کہ بھئی قصدن تو نہیں ہوا نا, نادانستگی میں ہو گیا, لیکن رکے. اب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, فجر کی نماز کے بعد نکلے تھے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ آپ نے بتایا عبد القادر. نام تو جانتا تھا, شان بھی جانتا تھا, شوکت اور وقار بھی جانتا تھا, قدر و منزلت بھی جانتا تھا. اب آیا, اب کہا کہ حضرت عبد القادر جیلانی میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. آ کے آیا اور دروازہ کھولا, اور پہلی بار نظر سے نظر ملی, پہلی بار نظر سے نظر ملی. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. یا یوں کہوں کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے
तुम हमारे हो वाह गए। वाह सुभान अल्लाह आपने आपसे पूछने लगा मेरे दरवाजे पे, आपने फरमाया कि छींटे उड़े तेरी दीवार पर गिर गए, तो दिल में ख्याल आया कि मस्जिद से पानी मंगवाऊं, कूजा मंगवाऊं और इसको धो डालूं, लेकिन सोचा कि जब धोऊंगा तेरी दीवार की मिट्टी बगैर इजाजत के उतर जाएगी और मिट्टी में शामिल हो जाएगी, मैंने इजाजत नहीं ली। दूसरा ख्याल आया कि शायद चला जाऊं, फिर अब्दुल कादिर जीलानी का कदम नहीं उठा। अब बता कि क्या को मुआवजा लेना चाहता है या दीवार धुलवा देता हूं मैं। तब उसने क्या कहा, उसने कहा हुजूर जिस शख्स का अखलाक इस पैमाने पे हो, अब दीवार तो बाद में धुलती रहेगी, पहले दिल की दुनिया को धुलती। ये मौका जिंदगी में फिर आए या ना आए, अब दिल की दुनिया को धोते चले जाइए। बात मेरी खत्म हो गई दोस्तों। अहले बसीरत जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी जिंदगियां जो हैं वो साहिबाने बसीरत के लिए एक पयामे मोहब्बत हैं, एक रूह में ताजगी पैदा करती हैं, एक बसीरत का सामान पैदा करती हैं। इंसान जब इनकी जिंदगियों को पढ़ता चला जाता है तो आप यकीन जानिए एक नई से नई विजदान और इरफान की वादियों में उतरता चला जाता है। हम अल्लाह के बंदों का, जब नेक बंदों का बात मैं इसी पर खत्म कर रहा हूँ, हम नेक बंदों का जो जिक्र करते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जब जिक्र करते हैं, तो क्या आप जानते हैं मैंने पिछले दिनों में घर में इसी तरह एक वाकया बयान किया। यकीन कीजिए मैं आया तो कुछ देर बाद मुझे उनका हजरत का फोन आया, वो कहने लगे कि हमारी घर की एक तरतीब, वो तरतीब मैं मुंह पे नहीं लाना चाहता, चल रही थी, लेकिन वो वाकया सुनने के बाद हमने तहिया किया कि आज के बाद हम उस अल्लाह के वली कामिल की जो जिस तरह जिंदगी गुजरी, हम अपने घर की तरतीब को उस तरह से कर लेंगे। दोस्तों अल्लाह के जो वली हैं, इनकी जिंदगियां बसीरत के सामान पैदा करती हैं, मोहब्बतों का पयाम पैदा करती हैं, और इनकी आप जिंदगियों को पढ़ लीजिए, उसमें आपको सख्ती का पहलू नहीं मिलेगा, मोहब्बतों की कायनात बिनोगी। इन्होंने दिल की दुनिया को सख्ती से फतह नहीं किया। आज हजार साल हो गया, आज 800 साल हो गया, 1200 साल हो गए। आज भी अल्लाह के ये नेक बंदे अगर दिलों पर हुकूमतें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुक़द्दस को अपना लिया था कि तुम में कामिल ईमान उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे आला है। इनकी जुबानों में सख्ती नहीं होती, तल्ख लहजों का तीखापन हमारी पहचान बन गया है, बर्दाश्त हमारे दिलों में कम हो गई है। इख्तलाफ राय अगर हो जाए तो हम उसे नाराजगी तक ले आते हैं। क्या आप ये जानते हैं हम दिलों में थोड़ी बहुत गिरा जरूर कहीं ना कहीं बांध लेते हैं अगर हमसे कोई हमारे मिजाज के खिलाफ बात हो जाए। आज की महफिल से अल्लाह ताला हमें यही सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए कि हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल के ये जो चिराग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी रोशनी और ज्यादा तेज हो जाए। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये थे हजरत पीर सैयद अहमद सकलैन हैदर शाह साहब, अपने मुनफरिद अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हसन भाई जितना टाइम आपको चाहिए ले लीजिए, उसके बाद 5 से 7 मिनट लंगर गर्म पे कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा आपको नहीं, जितना आप चाहें, नहीं, बस जितना आप चाहें। आखिर में मना